اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلوع نیرین ولادت صادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام نزدیک ہیں۔ اس مناسبت پر ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایام ہفتہ وحدت اور ہفتہ اتحاد کے عنوان سے جانے جاتے ہیں اور مشہور ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ہفتہ اس بات پہ مؤثر ہو کہ مسلمان آپسی اتفاق و اتحاد کے ساتھ مدارات کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ایک طرف ہمارے دین کا حکم اتحاد ہے اور دوسری طرف ایک اور حکم جو پایا جاتا ہے وہ دشمنان دین سے، دشمنان رسول سے، دشمنان اہل بیت سے براءت اور تبرہ ہے۔ تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف اتحاد کی بات کی جائے مسلمانوں کے درمیان اور دوسری طرف براءت کی بھی گفتگو ہو، تبرہ کی بھی گفتگو ہو۔ اس سلسلے میں گفتگو نہایت ضروری ہے اور اس کا جواب حاصل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ دونوں کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں کہ اتحاد سے مراد کیا ہے اور براءت سے مراد کیا ہے۔ کیا دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، یا دونوں چیزیں، دونوں باتیں، دونوں تعلیمات قابل جمع ہیں؟ گفتگو کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں جو علماء کرام موجود ہیں، علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ موجود ہیں اور اسی طرح علی جناب مولانا سید عزادار حسین نقوی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں اور اسی طرح حقیر بھی اس گفتگو میں شامل رہے گا۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں دونوں علماء کرام کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود اس موضوع کے سلسلے میں، اس سوال کے سلسلے میں اگر کوئی اظہار نظر گفتگو کے آغاز کے لیے آپ حضرات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا اور ہم تینوں ہی اس گفتگو میں انشاءاللہ شامل رہیں گے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ان مبارک ایام کے مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، وہ پروگرام اہم ہوتا ہے کہ جو عوام کی کسی مشکل کا آ کے جواب دے اور ان کے سوالات کے لیے جواب بنے۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک طرف سے تو دین تاکید کر رہا ہے، اور جب ہم فروع دین کو آگے گنواتے ہیں تو تولا اور تبرہ بہرحال اصل مسلمات میں سے ہیں، اور دوسری طرف سے بہرحال اتحاد کے بارے میں بھی جو گفتگو ہوتی ہے، تو کس طرح سے ان دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے، یہ ممکن بھی ہے یا نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جو دین نے، قرآن نے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ان دونوں مسئلوں کے ذیل میں فرمایا ہے، اس سے ایک نتیجہ لیا جا سکے اور اس نتیجے تک پہنچیں کہ یہ کام ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ بہرحال دین کا ہم سے اس مسئلے کو لے کے تقاضا کیا ہے، ہمیں کہاں تک کے آگے جانا ہے، کن حدود کی رعایت کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے معاشرے میں ان دونوں مسئلے کی پابندی کے ساتھ زندگی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ۔ ان مبارک ایام کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو اور اپنے ساتھ تشریف فرما علماء کرام کو مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور ولایت اور براءت جو ہے یہ اصول دین میں سے ایک اہم اصل ہے اور اصول دین کا ایک اہم حصہ اور جز ہے، اور تولا اور تبرہ جو ہے یہ فروعات میں سے اہم فروعات ہیں۔ جس طرح نماز روزہ اہم ہے، اسی طرح تولا اور تبرہ بھی جو ہے اہم فروعات میں سے ہے۔
جس طرح نماز کا انکار جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار ہے، اسی طرح تبرہ اور تولا کا انکار بھی در حقیقت ضروریات دین کا انکار ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیسے جو ہے ایک ہم آہنگی جو ہے مسلمین کے درمیان، مومنین کے درمیان، مسلم معاشروں کے درمیان، مسلم ممالک کے درمیان، افراد جو بستے ہیں ان کے درمیان کیسے ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہو. کیونکہ یہ مسائل جو ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک اختلافی مسائل ہیں اور اس کو اختلافی دید سے دیکھا جاتا ہے. در حقیقت اگر ان کی روح مطلب سے درست مفاہیم اور درست حقیقت سے اگر ہم آگاہ ہوں اور ان کو پیش کریں کہ در حقیقت یہ موارد اختلاف یا تفرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مورد وحدت اور اتحاد ہے. ولایت بھی، براعت بھی، اسی طرح تولا بھی اور تبرہ بھی. تو جیسے جیسے گفتگو آگے جاری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے علماء کرام جو ہے اور بندہ حقیر بھی جو ہے اپنا موقف اس سے متعلق جو ہے وہ عرض کرے گا. بڑی اچھی آپ نے بات کہی، یہ جملہ بہت اچھا تھا کہ ولایت اور عداوت، اعداء اللہ سے، دشمنان خدا سے، دشمنان دین سے، یا تولا اور تبرہ کا جو مفہوم ہے، جو تعلیم ہے ہمارے یہاں، وہ افتراق کا سبب نہیں، اختلاف کا سبب نہیں، بلکہ انہی کو ہم محور اتحاد بھی بنا سکتے ہیں. مثلا ولایت اولیاء خدا اور عداوت اعداء خدا، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، یہ ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، رسول کو اذیت پہنچائی ہے یا آل رسول کو اذیت پہنچائی ہے اور دشمنی کی ہے، ان سے برات کی جائے. اور جو اولیاء خدا ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری جائے. یہ تعلیم ایسی ہے کہ اتحاد کی طرف راغب کرتی ہے، اس لیے کہ وحدت اور اتحاد کے مسئلے میں جو ایک حساسیت پائی جاتی ہے ذہنوں میں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں، ویسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں. تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ گفتگو ہوتی ہے، یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اپنے عقیدے سے دستبردار ہو رہے ہیں یا ہم سامنے والے کے کسی عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں. ہاں، یعنی ایک طرح سے پیچھے ہٹنے کے معنی، پیچھے ہٹنے کے معنی. جبکہ جس نے بھی وحدت اور اتحاد کی جتنے بھی منادیان اتحاد موجود ہیں، ان سب نے جو گفتگو کی ہے وہ یہی کی ہے. خلاصہ اگر چند جملوں میں بیان کیا جائے ان کی گفتگو کا، تو ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اتحاد سے مراد اتحاد افراد ہے، اتحاد افکار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تقریب مذاہب مراد ہے، توحید مذاہب مراد نہیں ہے. مذاہب کو نزدیک لانا ہے، افراد مذاہب کو، پیروکاران مذاہب کو نزدیک لانا ہے. مذاہب کو ایک نہیں کرنا ہے. وہ آئیڈیل ہے ہمارا کہ اگر ایک ہو جائے مذہب، جو کہ ہوگا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، وہ ایک دن بعد ظہور امام زمانہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ دین، جو دین ناب محمدی ہے، جو مکتب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ ہے، وہ سب پر غالب ہو جائے گا. اور وہ دین جو حقیقی دین ہے وہ سب پر غالب آ کے رہے گا، ایک دن ہوگا. یہ آئیڈیل ہے ہمارا. لیکن جب تک وہ موقع نہیں آتا ہے تو ہم زندگی کیسے گزاریں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مدارات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، اتحاد کے ذریعے، محبت و ہمدلی کے ذریعے، تاکہ اختلافات جو کہ نہایت نقصان دہ ہوتے ہیں ایک سالم معاشرے کے لیے، ان سے بچا جا سکے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اتحاد افراد مراد ہے، اتحاد افکار مراد نہیں ہے کہ عقیدے سارے تسلیم کر لیے جائیں. اگر صحیح معنی میں بھی اس کو یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ تو مسلمات میں سے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں جس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، جیسے اصل قرآن، اصل محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یا یہ سمجھ لینا اس بات کو کہ جن لوگوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف کام کیا یا ان کو اذیت پہنچائی، ان کی بنسبت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی مسلمان سے پکڑ کے پوچھیں، واقعی یہی کہے گا کہ ہاں اس کو تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، احادیث بھی بیان کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں اترتے ہیں تو کہیں پہ اس کی یا تو رعایت نہیں کر پاتے ہیں،
یا یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کہاں تک کے آگے جانا ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں آؤں اپنے ایک اصل سے ہاتھ اٹھا لوں. کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ ایک ہو جائیں. کیونکہ اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر وہ تو وحدت، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، وہ دین ہی پھر ایک ہونا کا مسئلہ ہو جائے گا. مثلا اتحاد یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، یہ معنی ہی نہیں رہے گا. یہ تو اصل مسلم مان کے چلنا پڑے گا کہ آپ ایک عقیدے کو مانتے ہیں، ہم ایک عقیدے کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال مشترکات ہیں. آپ کہیں جتنی بھی مثلا آسمانی ادیان ہیں ان میں کچھ مشترکات ہیں. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو جب ہے مشترکات تو کیوں ہم اس کے اوپر زور نہیں دیتے؟ کیوں آتے ہیں دشمن کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں؟ ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. خود اتحاد کی ضرورت جو ہے نا، وہ اگر آپ معاشرے کو دیکھیں، آپ انسانی معاشرے کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، تو بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، مقالات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرٹیکلز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نظر اپنے اطراف میں اگر انسان ڈال لے، عالمی منظر نامے پہ ڈال لے، تو اس کو وحدت بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المؤمنین، ساری حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کہ کس طرح سے دشمن انہی اختلافات کا سہارا لے کر مسلمانوں کو، مومنین کو آپس میں لڑا رہا ہے، جس کا سیدھا سیدھا فائدہ دشمنان اسلام کو اور جو نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے. آج آپ ایک عالمی منظر نامے پہ نگاہ کریں تو ایک طویل عرصے سے، کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی نقصان پہنچ رہا ہے دنیا میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر گھر جل رہے ہیں تو مسلمانوں کے، اگر قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی. دنیا کے گوشے گوشے میں اگر ذلت کا شکار ہے، ظاہری ذلت کا اور حقارت اور پستی کا اور پسماندگی کا کوئی شکار ہے تو وہ مسلمان ہے. باقی دنیا جو ہے وہ اپنے آرام کی زندگی گزار رہی ہے اپنے عقائد کے ساتھ، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ان کو کوئی مارنے والا نہیں. لیکن جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، توحش کا بازار گرم ہے عالم استکبار کی جانب سے اور ان کی سازشوں کی بنیاد پر، وہ عالم اسلام میں ہی آپ دیکھیں، یمن کو دیکھیے، افغانستان کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے، یا دیگر فلسطین کو دیکھیے، دیگر بہت سارے ممالک، بحرین میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے مومنین کے ساتھ. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا اپنے اپنے ممالک میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے محرومی کا شکار ہے. تو یہاں سے اتحاد کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہے. چونکہ اتحاد خود قرآنی تعلیم ہے، روایات میں بھی آیا ہے اس سلسلے میں کہ کس طرح سے اتحاد رکھنا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور پیروکاروں کے ساتھ. اتحاد اور وحدت جو ہے، یہ اس کے ضروری ہونے میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ایک مسلمات میں سے ہے اور ایک کامن سینس کی بات ہے. اور اگر اتحاد اور وحدت نہ ہو تو کیسے دو افراد جو ہے، جو مختلف مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے، جب مل کے بیٹھیں گے نہیں تو اپنی بات ایک دوسرے سے کریں گے کیسے؟ جب دونوں کا قبلہ ہی الگ ہو جائے، ایک کا رخ دوسری طرف ہے، دوسرے کا دوسری طرف رخ ہے، تو اب اپنی بات کیسے یہ ایک دوسرے کو بتا پائیں گے؟ تو کیسے ایک دوسرے کو قائل کر پائیں گے؟ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو سیرت تھی، اس سیرت کو بھی دیکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے انہی معاشروں کے اندر، انہی شہروں کے اندر اور انہی افراد کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے حقائق کو بھی بیان کیا ہے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم ان کو بھی بیان کیا ہے، اور جو درست دین تھا وہ بھی بیان کیا ہے. اگر ائمہ معصومین اسلام بیان نہ کرتے تو آج ہمارے پاس دین کہاں پہ ہوتا؟ ائمہ معصومین اسلام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے اوپر حجت ہے، اور ائمہ معصومین اسلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ اتحاد اور وحدت کا درس دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حقائق جو ہے ان کو حقائق تلفی کی جائے یا حقائق پوشی کی جائے یا حقائق کو نظر انداز کیا جائے. تاریخی حقائق جو ہیں وہ، یا تاریخی مسلمات جو ہیں وہ موجود ہیں. ان تاریخی حقائق اور مسلمات کو بیان کرنا، گفتگو کرنا، ڈسکس کرنا اور ان کو بیان کرنا جو ہے، یہ اس کا مطلب جو ہے وہ افتراق نہیں ہے، بلکہ ایک بات جو ہے ایک کلیئر ہونی چاہیے کہ تاریخ میں ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا، یا تاریخ میں ایسے کیوں ہوا یا کیا ہوا ہے. یہ تاریخی حقائق جو ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ مسلمات میں سے ہے. واقعہ کربلا اس کی بہت بڑی ایک اہم دلیل ہے کہ تمام مسلمین کا اتفاق ہے، تمام جو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ گو ہے،
ان کا اتفاق اس بات پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو، ان کے اقرباء کو جو ہے بربریت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، ان کے خانوادے کو جو اسیر بنا کے شہر شہر جو ہے وہ پھرایا گیا ہے۔ تمام مسلمین اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو بیان کرنا کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا، یا تاریخ کے اوپر اندر آپ جائیں امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا، کم از کم 70 سال تک تمام مملکت اسلامیہ جو ہے، آج یہ 55-56 مسلمان ملک جو ہیں، آج الگ الگ جو ملک ہیں، یہ اس زمانے میں تقریباً سارے ایک ملک تھے۔ ان کے جمعہ اور جماعتوں میں، ان کے جمعے کے خطبات میں، حتیٰ کوچے گلیوں کے اندر امیر المومنین علیہ السلام پہ جو ہے یہ سب و شتم ہوا گیا ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ امت کے مشترکہ اور مقدس افراد میں سے ہیں، اور ان کی توہین جو ہے امت کے نزدیک جو ہے حرام ہے۔ تو امیر المومنین جو ہے، جن کا شمار جو ہے امت میں خلفائے راشدین میں سے ہوتا ہے، ہاں ترتیب کے حساب سے دیکھ لیں، ہمارے مکتب فکر کے حساب سے امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل ہیں، لیکن دیگر مکاتب فکر خلفائے راشدین میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن امام امیر المومنین علیہ السلام پر 70 سال تک جو خلیفہ راشد بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں، ان پر 70 سال تک یہ سب و شتم ہوتا رہا، مساجد کے اوپر، جمعہ جماعت کے اوپر، ایک ظلم و زیادتی تھی، اور اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان حقائق کو بیان کرنا جو ہے یہ تفرقے کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اتحاد کا باعث ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں ظلم ہوا، اور اہل بیت جو مشترکہ شخصیات ہیں، جو مقدسات میں سے ہے، تمام امت اسلامیہ کے مشترکہ مقدسات میں سے، لہٰذا ان کے اوپر ہونے والی ظلم و زیادتی کو بیان کرنا، واقعہ کربلا کو بیان کرنا، امیر المومنین اسلام کی مظلومیت کو بیان کرنا، بعد میں ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے، بعد میں ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے ان کو عنوان امام نہ دیکھیں تو اس کے باوجود بھی علماء اسلام جو ہے انہوں نے اپنی کتب میں تمام ائمہ معصومین اسلام کو مقدس افراد میں سے شمار کیا ہے، جی ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، یہ ان چیزوں کو بیان کرنا یہ خلاف تفرقہ، خلاف اتحاد نہیں ہے، بلکہ عین اتحاد ہے، ان کی مظلومیت پتہ چلے۔ تو اسی طرح حقائق تاریخی جو ہیں یہ موجود ہیں، تاریخی حقائق ایسے گزرتے ہیں، واقعات گزرے ہیں، ان کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ کتب میں اندر موجود ہیں، علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تمام مکاتب فکر نے لکھے ہیں۔ ان حقائق کو اپنی نسل کو اور آئندہ نسل کو منتقل کرنا یہ جو ہے یہ باعث تفرقہ نہیں ہے، بلکہ کہ ضروری ہے۔ جب تک حقیقت نہیں آپ کو بیان ہوگی، آپ کو درست چیز کا علم نہیں ہے، آپ کیسے ایک چیز پر ایمان لا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ باعث تفرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ باعث وحدت ہے۔ آپ دیکھیں ابھی مسلمانوں میں اس بات کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بنسبت محبت رکھنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا۔ آپ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، سب اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ تو اب آپ اسی میں آ کے اگر یہ بڑھائیں کہ بھئی جس طرح سے ان حضرات سے محبت کرنا اسے ہم فخر سمجھتے ہیں، تو اگر جو ظلم کیا گیا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے تو وہ بھی اسی طرح سے، کوئی اختلاف کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور تبرہ کا معنی بھی یہیں پہ آ کے بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ آ کے اس کو بیان کریں گے تو بھائی انسان ان لوگوں سے آ کے محبت کرے جو اولیاء اللہ ہیں، ان لوگوں سے آ کے براءت کا اظہار کرے، ان لوگوں کے بنسبت دل میں آ کے براءت کو رکھے جو خداوند متعال کے چاہنے والوں کے خلاف ہیں۔ یہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ قرآن بھی اگر آ کے اتحاد کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو آیات ہیں کہ مل کے رہو یا حبل اللہ سے آ کے تمسک کرو، یہ مسئلہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب آ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو قرآن بھی آ کے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو ایک معاشرے میں ساتھ میں رہنا ہے، ایک معاشرے میں مل کے رہنا ہے۔ آپ ایک فیملی کو دیکھ لیں، ایک فیملی میں مثال کے طور پر 3-4 بھائی ہیں، کیا ضروری ہے کہ سب کی فکر بالکل ایک جیسی ہو؟ جتنے دنیا میں افراد ہیں اتنی افکار ہیں، اتنے افکار ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنی فکر کو لے کے کھڑا ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف شروع کر دے؟ بھائی اگر اس کو ایک چھت کے نیچے رہنا ہے، جی نہیں پائیں گے، ایسے جی نہیں پائیں گے، زندگی نہیں ہو پائے۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ان باتوں کو اٹھا کے مسلمانوں سے بغیر بتائے جینے کے حق لے لے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے یعنی اتحاد کے نظریے کا تقاضا یہی ہے کہ مشترکات پہ فوکسڈ رہا جائے
اور مشترکات میں بھی ایک سب سے مضبوط اشتراک جو ہمارے اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور پایا جانا چاہیے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تجدید نظر کرے اپنے اسلام میں، وہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، حب اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو وہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ حبل اللہ کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو دو تفسیریں بیان ہوتی ہیں جو زیادہ تر بیان ہوتی ہیں، زیادہ تر مفسرین نے بیان کیا، وہ ہے قرآن، اور دوسری تفاسیر میں اہل بیت، اور بھی مصادیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے مصادیق حبل اللہ کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو علماء نے یہی کہا کہ حبل اللہ اس کو کہتے ہیں، حبل یعنی رسی، رسی کا کیا ہوتا ہے، ایک ادھر کا سرا ہوتا ہے ایک ادھر کا سرا، جو بھی آپ کو اس سرے سے آپ کو خدا تک پہنچائے وہ حبل اللہ ہے، کہ جس میں ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور قرآن سے بہتر اور برتر کوئی نہیں ہے۔ اور یہی مفہوم وہ حدیث ثقلین میں جو بیان ہوا ہے، یا حدیث سفینہ میں جو بیان ہوا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، حدیث ثقلین میں کہ کتاب خدا اور عطرت پیغمبر یہ محور اتحاد ہے، ان سے اگر متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث سفینہ میں اگر یہ سفینہ اہل بیت پر تم سوار ہو گئے تو کبھی غرق نہیں ہوگے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو تقاضا یہ جو استعمال کی تھے گھر والے اور در والے، جی اہل بیت علیہ السلام جو وہ گھر والے ہیں، دیگر افراد جو ہیں وہ در والے ہیں، دروازے سے باہر ہیں، بالکل وہ اس دروازے سے مربوط ہے ان گھر والوں کے ذریعے۔ سیرت امیر المومنین اور صحابہ کرام بھی ایسی تھی، لہٰذا آپ دیکھیں الغدیر کے اندر حدیث مناشدہ کے نام سے احادیث موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے اور قسم دے کے اپنے فضائل کو بیان کرتے تھے اور اصحاب سنا کرتے تھے۔ ایک ایک فضیلت آپ دیکھیں الغدیر کے اندر جا کے حدیث مناشدہ وہاں پہ موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایک حدیث کو بیان کرتے تھے، ایک اپنی منقبت اور فضیلت کو بیان کرتے تھے۔ تمہیں قسم ہے کہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا؟ سب کہتے تھے بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فضیلت میں یہ بیان نہیں کیا؟ سب کہتے تھے ایسے ہی تھا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت اور مناقب کا جو بیان ہے، یہ خود سیرت امیر المومنین اور صحابہ کرام میں ہی ہے۔ جی، اور اسی میں آپ ایک قدم آگے بڑھیں کہ جب آ کے ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنا چاہیے، تو اب فضائل کے ساتھ یہ تولا والا پہلو آ جاتا ہے۔ اب اسی میں ایک دوسرا پہلو بھی آتا ہے، تورا والا بھی، کہ بھائی جو مظالم ہوئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، جو ان کے حق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ کیونکہ دین نے دونوں پہلوؤں کو ایک ساتھ آ کے بیان کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آ کے ایک طرف سے تو یہ کہیں کہ بھئی دیکھیے یہ خدا کا دوست ہے، میں اس کو چاہتا ہوں، لیکن یہ جو خدا کا دشمن ہے اس کے بارے میں میرا عقیدہ کلیئر نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ترازو کو ایک پلے کو اٹھائیے اور دوسرا نہ جھکے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی جب آگے بڑھیں گی تبھی ہم صحیح سے بیلنس کے ساتھ پرواز کر پائیں گے۔ اور جب یہ گفتگو چھڑے گی پھر آگے اگر کوئی آ کے اعتراض کرنے لگے کہ مولانا یہ تو اتحاد کے خلاف ہے، نہیں، دیکھیں بات کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حقائق کو بیان کرنا اور آ کے آپس میں ہمزیستی کی فضا میں رہنا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بس اس کے لیے کیا چاہیے؟ سے صدر چاہیے۔ سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 46، غور فرمائیے گا اس آیت کے، آیات قرآن کا ہر لفظ قابل غور ہے۔ ایک بار پروردگار کے حکم کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک تو پوری بات بالکل کلیئر ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی کیا ضرورت پڑی قرآن کو کہ اتنی واضح بات کے اوپر آ کے ہاتھ رکھے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ دیکھیے یہاں مسلمانوں میں اختلاف ہے، وہاں اختلاف تھا، ہاں، یا اختلاف ہوگا، دو میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر آپ آگے کہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے اور اختلاف ہوگا بھی نہیں، تو قرآن کو ضرورت کیا تھی اس بات کو چھوڑنے کی؟ لاغو ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اثر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ اگر آپس میں اختلاف کرو گے، تنازع کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم سست پڑ جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، فتفشلوا۔ اب یہ کمزوری کی طرف، اب اگر اس کو دور کرنا ہے، یہاں پہ قرآن نے آ کے ہاتھ رکھا ہے کہ اس بات کے اوپر وَاصْبِرُوا، یہ راہ حل ہے۔ پھر خدا نے آ کے وعدہ بھی کہ ان اللہ مع الصابرین،
یعنی دیکھیں جب تک یہ سعی صدر نہیں آئے گا، جب تک کہ باتوں کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، حقائق کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، تب تک یہ باتیں ایک پلیٹ فارم کی باتیں رہ جائیں گی، صرف بولنے کی باتیں رہ جائیں گی. آپس میں مل جل کے جو آگے بڑھنے والی فضا ہے وہ شاید ہموار نہ ہو پائے. اور میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے اس بات کو کہنا شاید ضروری ہوگا. آپ دیکھیں ابھی بھی جو آپ نے بات کہی، اور میں واقعاً دعوت عام دینا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو کہ ایک بار وہ آ کے قدم بڑھا کے دیکھیں، اور دیکھیں پچھلے 50 سال میں دیکھیں کس فرقے نے اس مسئلے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے. اگر شیعوں سے زیادہ آپ کو کوئی دوسرا فرقہ مل گیا کہ جس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہو تو آپ بتا دیجئے. یعنی قرآن کی آیت وَلَا تَنَازَعُوا کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ تیار ہیں، لیکن ہم اس بات کے اوپر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ آپ آ کے یہ کہیں کہ حقائق کو بیان نہ کیجیے. حقائق کو بھی بیان کرنا ہے اور آپس میں مل کے ہم زیستی کے ساتھ رہنے کی دعوت بھی دینا ہے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. پورے سعی صدر کے ساتھ علمی گفتگو کرنا ہے، بالکل اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. آپس میں رہنا ہے، اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم. قرآن نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے. آپ دیکھیں سورہ انفال کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، غزوہ احد کے اندر فقط فتح موجود نہیں ہے. وہ جو ایک سارا ہوا قضیہ پیش آیا، بعض اصحاب کرام جو ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مثلا فرار اختیار کی، انہوں نے پہاڑوں کی پناہ لی. قرآن کے اندر ذکر اس کا موجود ہے. بے شک. اب یہ قرآن نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں تو لہٰذا ہم اس کو ذکر نہ کریں. قرآن نے خود نشاندہی کی. کیوں نشاندہی کی؟ تاکہ سبق اور عبرت حاصل کریں اور اس کے بعد دوبارہ یہ غلطی نہ کریں. اسی طرح ہم یہ قرآن نے صرف ایک جگہ بہت ساری جگہوں میں نشاندہی کی ہے اور یہ قرآنی روش ہے. لہٰذا یہ جو تاریخی حقائق ہیں اس سے ہم نے سبق اور عبرت حاصل کرنی ہے، ورنہ ہم جو ہے سبق، کیونکہ زمانہ اپنے آپ کو تکرار کرتا ہے، بے شک. لہٰذا اس زمانے کے تناظر میں ہم نے اپنے زمانے کو دیکھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو سیرت اس پہ عمل کرنا ہے. جی. تو اس کے لیے حقائق جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. امیر کائنات علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ بہت مضمون روایت پیش کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان، پروردگار نے تجھے 2 زندگیاں عطا نہیں کی ہیں. بالکل. کہ تو ایک میں تجربہ کر اور دوسرے میں آ کے عمل کر. یہ تو ایسا نہیں ہے نا، ایک زندگی ہے خدا نے، تو ابھی اس ایک زندگی کو مجھے کیسے بسر کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ تو تاریخ سے آ کے درس لے، تو گزشتہ لوگوں سے آ کے سمجھ، انہی نے جو غلطیاں کی ہیں تجھے وہ غلطیاں نہیں کرنا ہے، انہی نے جو اچھے کام کیے ہیں تجھے وہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی سند ہمارے پاس، جیسے کہ آپ نے فرمایا، قرآن ہے ہمارے پاس. قرآن سورہ منافقون کو آگے پیش کر رہا ہے، قرآن ان آیات کو آگے پیش کر رہا ہے، دوسری آیات کو آگے پیش کر رہا ہے. اور اگر آ کے یہ کہا جائے کہ ان حقائق کو بیان نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو اعتراض ہمارا پلٹ کے جا رہا ہے خود قرآن کے اوپر. اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر قرآن نے ان باتوں کو کیوں پیش کیا، روایات نے ان باتوں کو کیوں پیش کیا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقائق کو بیان کرنا صحیح انداز میں کبھی بھی اختلاف کا باعث نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں کب اختلاف کا باعث ہوتا ہے؟ ایک، یا تو آپ حقائق کو موڑ کے بیان کریں، بالکل ایسے اختلاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ حقائق بیان نہیں کر رہے ہیں. یا پھر آپ کا انداز غلط ہو. اگر ہم آئیں ان اللہ مع الصابرین وصبروا کے اوپر آ کے عمل کریں، حقائق کو آ کے تحقیق کے ساتھ دیکھیں، معتبر منابع کے اندر پوری باتوں کو دیکھیں آ کے. اور امتیاز شیعہ یہی رہا ہے، ہمیشہ حقائق کو ہم نے ان کتابوں سے آ کے بیان کیا ہے جو متفق ہے سامنے والے کے نزدیک. واقع کہتے ہیں جی یہ کتاب ہمارے نزدیک معتبر ہے، اسی کتاب سے ہم آ کے بیان کرتے ہیں یہ جو آپ کی معتبر کتاب ہے اس میں اس حقیقت کو آگے پیش کیا گیا ہے. تو یہاں تو اور زیادہ جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے کہ بھئی کم سے کم ہم اتنا مان رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی کتابوں سے آ کے بیان کر رہے ہیں. آپ ہماری مناظرے کی جو کتابیں ہیں تاریخ بھری پڑی ہے، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمیشہ ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ انہی کتابوں سے آ کے حقائق کو بیان کیا جائے. تو تبرہ کرنے کا مطلب، حقائق کو بیان کرنے کا مطلب کبھی بھی اختلاف کا باعث نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم رعایت نہ کریں اصول کی. جی، آیت اللہ تسخیری علی اللہ مقامہ وہ تقریب مذاہب کے رئیس تھے جس وقت. تو ایک کانفرنس تھی، اس میں میں موجود تھا. اس میں انہوں نے بڑی پیاری اور اچھی بات کی تھی. وہ کون ہے؟ وہ تقریب مذاہب کے رئیس ہیں. جی، یعنی برترین منادی اتحاد اس وقت وہاں جو موجود تھے، علماء اہل سنت، علماء تشیع سارے موجود تھے وہاں پر.
انہوں نے آ کے اسی وحدت کے معنی کو سمجھایا، اتحاد کے معنی کو سمجھایا کہ اس سے مراد عقائد کا سمجھوتا نہیں ہے. انہوں نے یہ جملے کہے، انہوں نے کہا کہ میں بعنوان شیعہ اتحاد کی خاطر، یعنی کوئی اگر اتحاد کا معنی سمجھ رہا ہے، 1 انچ بھی اپنے عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بے شک اس کے باوجود اتحاد کا قائل ہوں. بے شک. اس کا مطلب یہی ہے کہ عقائد کے پھیر بدل کا یا عقائد سے دستبردار ہونے کا یا سارے اپنے اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر کسی ایک نئے فرقے میں آ جانے کا نام اتحاد نہیں ہے، بلکہ اپنے عقائد پر ثابت قدم رہتے ہوئے آپ کا عقیدہ آپ کے پاس ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کو ایگزسٹنس، اس کو احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے محبت کے ساتھ معاشرے میں جینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان بھی یا ایک گروہ بھی آ کے تفرقہ ایجاد کرتا ہے تو نقصان سب کو جھیلنا پڑے گا، چونکہ سارے ایک کشتی میں سوار ہیں. ایک کوئی پاگل آدمی آ کر کشتی میں سوراخ کرتا ہے تو ساری کشتی ڈوب آگے بڑھ کے روکنا ہے، سب کو آگے بڑھ کے روکنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے علمی اختلافات ہیں ان کو علمی فضا میں حل ہونا چاہیے، اس سے ہمیں دستبردار نہیں ہونا ہے. اور سماج میں ہمیں کیسے رہنا ہے؟ وہ محبت، پیار، اتحاد کے ساتھ. بس یہ اتحاد، یعنی سماج میں ہمیں محبت اور پیار سے رہنا ہے. جو ہمارے علمی اختلافات ہیں، جو تاریخی حقائق ہیں، ان سے بھی دستبردار نہیں ہوا، ان کو ہم علمی طریقے سے کتابوں سے مستند، مدلل، مستحکم، مبرہن ہم بیان کریں گے. اور یہ حقائق کو بیان کرنا کوئی پھر اس بات پر حمل نہ کرے کہ یہ جو ہے ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں، چونکہ ہم آپ کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں، آپ کی صحیح بخاری، صحیح ستہ سے بیان کر رہے ہیں. یہ علمی فضا ہے، اس کو علمی فضا میں رکھیے. اس اختلاف کو روڈ پر نہ لائیے، گلیوں میں نہ لائیے، طریقہ خراب ہوگا. بھائی سارے مسلمانوں کے لیے متفقہ ایک فیصلہ ہے کہ بھائی شریک خدا نہیں ہو سکتا، اس سے تو آپ نہیں دستبردار ہو سکتے نا. لیکن قرآن یہیں پہ آ کے ہاتھ رکھ رہا ہے، جو سب سے اصولی مسئلہ ہے، سب سے ستونی مسئلہ ہے، سب سے پلر ہے اسلام کا، توحید. وہاں پہ پروردگار آ کے ہاتھ رکھ رہا ہے کہ دیکھو ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. برا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقائق کو بیان نہ کرو، نہیں، وہ غلط ہیں، یہ صحیح اپنی جگہ کے اوپر. توہین نہ کرو، توہین نہ کرو، گالیاں نہ دو. توہین نہ، کیوں؟ جب تم توہین کرو گے سامنے والا پلٹ کے کیا کرے گا؟ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اب وہ پلٹ کے اپنی جہالت میں آ کے تمہارے حق کی آ کے توہین کرے گا. تو ایک طرح سے ہم کس بات کا سبب بنے؟ بھائی جس نے شروعات کی تو وہی تو آگے سبب بنا. تو مسئلہ یہیں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. طریقہ کار کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آج دنیا کدھر جا رہی ہے، کس طرح سے ہم کو جو ہے وہ کٹ پتلی بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہم کو پل بنایا جا رہا ہے تاکہ استعمار اپنے غلط مقاصد کو آگے پورا کر لے. کیا پروردگار نے ہمیں اتنی عقل نہیں دی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے پل نہ بنے؟ کیا پروردگار نے ہمیں اتنی عقل نہیں دی کہ ہم دوسرے کے مقاصد کو اپنے ذریعے پورا نہ ہونے دیں؟ اگر مسلمان واقعی سمجھدار ہیں تو آئیں اس طرح سے عمل کریں تاکہ استعمار اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا سد باب کریں. بالکل. اور ان کے درمیان اختلافات جو ہیں ہم سے زیادہ ہیں جی، اور انہوں نے اپنے تمام اختلافات کو پس پوش ڈال کے دیکھے وہ خود کیسے متحد ہو جاتے کر رہے ہیں. لہٰذا ہمارے تو جو مشترکات زیادہ ہیں اور اختلافات کم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان اختلافات کو، جیسے کہ آسان نے وہ آیت مبارکہ کے اندر بھی کہا، صبر کے ساتھ رہیں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے بہتر ہو. جب ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہوگی تو اخروی زندگی بہتر ہوگی. بے شک. لہٰذا انہوں نے اپنی دنیا کو آباد کیا، اپنے تمام، ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، بے شک، ان کے عقائدی، مذہبی اور مکتبی اختلافات جو ہے یورپ اور مغرب کے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی جو قتل و غارت ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، بیان نہیں کرتے. اور سب کو انہوں نے پس پوش ڈال کے آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارڈر لائن جو ہے وہ ایسی وہ علاقے موجود ہیں کہ صرف لائن لگی ہے، باقی آنا جانا ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اس طرح ہو گیا. ہمارے جو ہے مشترکات ہے، پیغمبر توحید ذات پروردگار ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، قرآن ہے. تو ہمیں یہ البتہ اختلافات آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال سے موجود ہے، کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، اور یہ آئندہ بھی ذکر ہوگے تاریخ میں. ان پر صبر کرنے کی ضرورت. جیسے قرآن کے میں نے عرض کیا کہ اب کوئی کہ قرآن نے کہا کہ مثلا غزوہ احد کا قرآن نے ذکر کیا،
غزوہ حنین کا ذکر کیا. اب انسان جو معاذ اللہ ذات پروردگار سے جھگڑ پڑے کہ پروردگارہ تو نے غزوہ احد میں اصحاب کی ایسے نقائص اور عیوب کیوں بیان کیے ہیں, غزوہ حنین میں ایسا کیوں ذکر کیا ہے, یا سورہ تحریم میں جا کے دیکھیں بعض ازواج سے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں. تو اب ذات پروردگار سے انسان جھگڑا کرے کہ ذات پروردگار تو نے سورہ تحریم کو ایسے کیوں نازل کیا. پروردگار خود بہتر جانتا تھا کہ کیسے نازل کرے. تو اس کو جیسے ہم صبر تحمل سے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو, سورہ توبہ کو, سورہ انفال کو, سورہ آل عمران کو, سورہ تحریم کو, سورہ منافقون کو, اور آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ جو ہیں فرعون کا ذکر جو ہے, شداد کا ذکر ہے. اب خود لفظ فرعون عام حالات میں آپ دیکھیں تو یہ کبھی ایک چیز ہے, بلکہ گالی بھی ہے. لیکن یہی فرعون جب قرآن کے اندر لفظ آتا ہے, ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس لیے تلاوت کا ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن نے کیا کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ذات پروردگار نے ذکر کی ہیں, اب یہی میں نے عرض کیا کہ جنگ احد کے جو مسائل تھے قرآن نے ذکر کیے ہیں, اب ان کی تلاوت کرنا ثواب ہے. اس کو مثلا ایسے بہت سے مواعظ ہیں جن کو پھر اگر آپ کہیں گے کہ یہ توہین ہے, اہانت ہے, جو کہ علمی حقائق ہیں. مثال کے طور پر خود اصحاب کے سلسلے میں, صحابہ کے سلسلے میں ہم اور آپ کیا بیان کریں گے جو پیغمبر نے بیان فرمایا. اگر سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اور آپ یہ نظریہ رکھتے ہوئے کوئی بھی کوئی صحابہ کے خلاف ایک بات کہے, علمی دلیل کے ساتھ بھی کہے, تو آپ کہیں بل پاس ہو گیا, مقدمہ چلا دیا جائے گا. تو یہ کہاں سے, یہ کہاں کی بات آ گئی؟ اس لیے کہ خود آپ کی کتابیں موجود ہے, صحاح میں موجود ہے, صحیح روایات. شارحین آگے کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. مثلا کون سی روایت؟ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں, اور جن میں 8 تو ایسے ہیں جو جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے, جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے. یا فرماتے ہیں ایک اور روایت جو بڑی معروف اور مشہور ہے کہ روز محشر حوض کوثر پہ میں ہوں گا حوض پہ, اور وہاں پہ دیکھوں گا کچھ اصحاب میرے قریب آ رہے ہیں, تو تھوڑی دیر میں ان کو پتہ چلا کہ ان کو لے جایا جائے گا, میرے پاس نہیں آنے دیا جائے گا, فاصلہ کر دیا جائے گا. میں کہوں گا اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں, ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ان کو تو میرے پاس آنا چاہیے. تو آواز آئے گی کہ لا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے آپ نہیں جانتے. اب آپ ان کارناموں کو بیان کریں. اب ایسی حدیث ہونے کے باوجود اگر کوئی صحابہ, سارے کے صحابہ جو ہیں عدول ہیں, یہ اگر کوئی نظریہ رکھے تو تعجب کی بات ہے کہ خود رسول سارے کے سارے صحابہ کو عادل نہیں مان رہے, بلکہ کہہ رہے ہیں 12 منافق ہیں, 8 جنت میں ہی نہیں جائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ پہ گفتگو قرآن کے ساتھ متصادم ہے. جی نہیں دیکھیے یہاں پہ مسئلہ یہ کیا ہے, معذرت میری بات مکمل ہے, یہ کیا ہے, یہ علمی گفتگو ہے. اب اس کو ہم اگر روڈ پر, سڑکوں پر لے کے آئیں گے ان اختلافات کو, تو کچھ تار خونریزی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. ان مسائل کو علمی میدان میں حل کرنا چاہیے, علمی کمرے میں, ایسا کمرہ ہو, ایسا گوشہ ہو, ایسی جگہ ہو, ایسا ماحول ہو جہاں علمی جیسا ہوتا رہا ہے, مناظرات کی گفتگو ہوتی رہی ہے, وہ بھی بہترین فضا میں ہوتی تھی, وہ بھی احترام کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ, علمی حقائق. اور جب علمی حقائق بیان ہو تو سامنے والوں کو بھی چراغ پا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہی پہ ایک مسئلہ ہے, ہم پہلے آ کے اپنی زندگی میں ایک بات کو طے کریں, ہمیں اپنے آپ کو دین پر ڈھالنا ہے یا اپنے مزاج سے دین بنانا ہے. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. یہی مشکل ہو رہی ہے. یعنی آئیں اپنے مزاج کو, اپنے طریقۂ زندگی کو, اپنی فکر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو بہت مسلم سی بات ہے, ہمیں کائنات کی ہر چیز میں چینج لے کے آنا ہے. آپ دیکھیں انسان آج کل لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اچھا ہو جائے, پھل اچھے سے اچھا پیداوار ہونے لگے, مکان اچھے سے اچھا بن جائے, گاڑی اچھی سے اچھی بن جائے. تو اے انسان تو ہر چیز میں جو ہے اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے چینج آئے, بہتر ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں ہم اپنے اندر چینج لا کے اس بات کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ویسے بنے جیسا قرآن چاہ رہے ہیں, ویسے بنے جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے ہیں. اور اگر ایسے بننے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے جیسے جیسے یہ گفتگو آگے بڑھے گی ویسے ویسے اتحاد اور زیادہ بڑھے گا. کیونکہ حقائق روشن ہوں گے. جب حقائق روشن ہوں گے تو جو ابھی تک اس حقیقت کو نہیں مانتا ایک قدم پیچھے ہٹے گا کہ ہاں بھئی یہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں, اور زیادہ اتحاد ہوگا. لیکن وہی جیسا کہ آپ نے فرمایا, طریقہ کار اس کا مشخص ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, توہین نہیں ہونا چاہیے, اور بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. جذباتی گفتگو نہیں ہونا چاہیے, عقلی گفتگو, احترام کے ساتھ, استدلال کے ساتھ. جیسے کہ ہمارے مناظرے کی کتابیں بھری پڑی ہیں,
ہمارے علماء نے الحمدللہ آج تک پوری تاریخ میں کبھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. مراجعات کو دیکھیں, المراجعات بہت دیکھ ہی لیجیے, محترمانہ, بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے. بہترین شبہ پشاور, یعنی کھل کے جو ہے وہ مناظرہ ہوا ہے. سب نے پوری رات بیٹھ کے دونوں طرف کی باتیں سنی ہیں. ایک طرف ایک انسان ہے, دوسری طرف 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سوال پہ سوال ہو رہا ہے, وہ جواب پہ جواب دے رہا ہے. دوسرے دن اخبار میں وہ پورا جو ہے پشاور میں چھپ رہا ہے. بالکل. یہ اور اگر وہ نہ چھپتا تو آج کتاب ہمارے پاس کیسے ہوتی؟ اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں تھا تو اس زمانے میں اخبار میں کیوں چھپ رہا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں مسائل بڑے سلجھے ہوئے تھے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں تاریخ سے. 250 سال اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے پبلک کے ساتھ. سن 11 ہجرت سے آپ شروع کریں 260 تک کے, غیبت صغریٰ کا زمانہ جب سے شروع ہوتا ہے, پوری تاریخ آپ کھنگال ڈالیے, ایک مجھے دکھا دیجئے کیس کہ جہاں کے اوپر شیعہ سنی اختلاف ہوا یا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ اس اختلاف کو ہوا میں لی ہو. نہیں, جبکہ حقائق بھی انہوں نے بیان کیے. جزاکم اللہ. یعنی حقائق کو بیان کیا ہے اور باغڈور کو سنبھال کے رکھا ہے, یہ ہے کمال. حضرت امام جواد علیہ السلام کا آپ مناظرہ یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ دیکھیں, جی پورا حقائق بیان کیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ تو ایک طرف ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام, بالکل حقیقت ہے یہ بات, تاریخ سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ان حقائق سے بھی دستبردار نہیں ہوتے تھے. وقتاً فوقتاً ماحول اور شرائط کو دیکھتے ان حقائق کو بیان کرتے تھے, پردہ کشی کرتے تھے ان حقائق سے. اور دوسری طرف ان کے پیروکاروں سے بھی ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی, عداوت نہیں تھی, بلکہ مثال کے طور پر ایسی روایت موجود ہے کہ وہ خود بھی ان سے اچھی طرح ملتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو, اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ خوشروئی کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ ملیے. مثلا ایک جب ضرورت پڑی مدد کی ہے. جی, ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور اس نے مولا سے دریافت کیا کہ ہمارے خود عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, آس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مذہب پر نہیں ہیں, آپ کے مذہب پر نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہمارا سلوک اور برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو خلیفہ برحق نہیں مانتے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو امام نے کہا تمہارا وہی سلوک ہونا چاہیے جو تمہارے اماموں کا سلوک ہے. پھر کہا واللہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وہ مریض ہوتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم ان کی تشییع جنازہ کرتے ہیں, جب ان کو گواہی کی ضرورت ہوتی ہے, کسی قضاوت میں, کسی فیصلے میں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے, ہم گواہی دیتے ہیں, ان کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی کو ایگزسٹنس سکھا رہے ہیں. ایک طرف حقائق بھی بیان کر رہے ہیں, ایک طرف جینے کا, معاشرے میں جینے کا سلیقہ اور ادب آداب بھی بتا رہے ہیں. جزاکم اللہ. اور ائمہ معصومین جس معاشرے میں رہے ان کے ماننے والے تو وہاں کم تھے, ہمیشہ یہی رہا. اکثریت جو تھی وہ لوگ تھے جو ائمہ معصومین کو نہیں مانتے تھے, لیکن انہی کے ساتھ حسن سلوک اتنا زیادہ تھا کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے, کبھی کسی بھی امام کی شہادت ہوتی تھی تو پورا شہر جو تڑپ پڑتا تھا. ایسا ائمہ معصومین اسلام کا جو ہے اس نے اخلاق تھا. اور آخری جملہ اس حدیث کا یہی ہے بالکل کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں, جو میں حدیث بیان کر رہا تھا, آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم کہیں سے گزر رہے ہو تو لوگ کہیں یہ شیعہ جعفر صادق جا رہے ہیں. یعنی یہ طریقہ اور ادب آداب سکھائیں. ائمہ معصومین اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ جو دیگر مکاتب فکر ہیں ان کے جو مریض ہیں ان کی عیادت کریں, وہ جو مرضا ہوں ان کی مریضوں کی عیادت کریں اور ان کے جو جنازے ہیں ان میں شرکت کریں. یہ باقاعدہ حکم ہے اس چیز کا, حکم ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ اتحاد کا حکم ہے, ایک ساتھ رہنے کا حکم ہے, مدارات کا حکم ہے, پیار محبت سے معاشرے میں جینے کا حکم ہے. دوسری طرف براءت کا بھی حکم ہے کہ جو دشمنان دین ہیں, دشمنان خدا ہیں, دشمنان پیغمبر ہیں, دشمنان اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں, ان سے آپ کو براءت کا بھی اظہار, براءت بھی رکھنی ہے, اپنے وجود میں براءت رکھنی ہے. اور یہ براءت, تبرہ, براءت اپنے دل میں دشمنان دین, دشمنان اہل بیت سے بغض رکھنا یا ان کے خلاف اپنے ہاں ایک احساس رکھنا, یہ نہایت ضروری ہے. ہمارے ہاں روایت میں بکثرت موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ کذب من ادعا بمحبتنا ولم یتبرأ من عدونا, کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو ہماری محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے مگر ہمارے دشمن سے براءت کا اظہار نہیں کرتا یا براءت نہیں رکھتا. براءت نہیں رکھتا, یہ براءت رکھنا دل میں, ولو آپ کسی شرائط و حالات کی بنیاد پر اظہار نہ کر پائیں,
ایسے آپ کے سامنے شرائط ہو، لیکن وہ براعت جو ہے نا آپ کے دل میں وہ موجود ہونی چاہیے، نرم گوشہ برات نہیں ہے ہونا کیا؟ چاہیے۔ جی برات اور تبرہ یا تبری جو ہے، جی برات کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ حقوق میں ناانصافی کی ہے یا ظلم و تجاوز کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تجاوز کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں ان سے برات اختیار کرتا ہوں، یعنی دوری اختیار کرتا ہوں ان کے فعل سے، ان کے کردار سے۔ یہ تو عملاً ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف سے آپ کہیں اہل بیت سے میں نزدیک ہو رہا ہوں۔ ہاں، تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ کرنا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالی گلوچ کو مطلقاً حرام کرا دیا ہے۔ براعت اور تبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے کرداروں سے دوری اختیار کرتے ہیں، ایسے کرداروں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ایسے کرداروں کو ہم واجب الاطاعت نہیں سمجھتے۔ ہم واجب الاطاعت اس کو سمجھتے ہیں جو منصوص من اللہ ہے، جو معصوم ہے، جو سب سے برتر ہے۔ ہم ان کو مفترض الطاعت سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے ہم ان سے برات اختیار کرتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو واجب الاطاعت نہیں سمجھتے، ان کی اطاعت کو، اتباع کو واجب نہیں سمجھتے۔ نہیں، دیکھیے آیت اللہ خامنئی نے بہت ایک باریک مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں عملی طور پر جو تبرہ کی بات ہوتی ہے وہ ہے ہمارے فروع دین میں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمارا اس کے اوپر 100% عقیدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو کبھی اس کے دل میں یہ لگے کہ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی بنسبت اس کا دل کہیں نرم ہو رہا ہے، تو اس کو ایک بار پلٹ کے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیا اس کا مطلب کہ محبت میں کچھ کمی آ رہی ہے؟ کیونکہ بھئی ادھر سے محبت کم ہوگی تبھی تو ادھر سے جو ہے وہ مسائل گڑبڑ ہوں گے۔ تو یہ تو ہمارے علماء کا جو بالکل ایک مسلم اور متفق کی بات ہے۔ آپ فیصلہ کسی بھی مسلمان کو کہیں کہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، شہید کیا، آیا انہیں تم ان سے محبت رکھتے ہو؟ جی جزاک اللہ۔ کوئی بندہ بھی تسلیم نہیں کرے کہ میں قاتلین امام حسین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، بلکہ تمام امت اسلامیہ کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل جو ہیں ان سے برات ضروری ہے۔ نہیں، جو آپ نے مثال دی تھی کہ بھئی ایک خلیفہ ایسا ہے سارے مسلمانوں کو اس کے اوپر اتفاق ہے، مولا کائنات سلام اللہ علیہ، بھئی مسلمانوں کو کون سا ایسا فرقہ ہوگا جو کہ آ کے کہے کہ نہیں میں اس شخص کو بعنوان خلیفہ نہیں مانتا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب وہ جیسے یہ وضاحت بھی ہوئی، اب وہ پہلے آخری وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فی الجملہ سب مانتے ہیں یا نہیں؟ اب اگر ان کو تاریخ میں کوئی ایسا شخص مل رہا ہے کہ جو اس شخص کے خلاف، جو مسلمانوں کا متفق علیہ خلیفہ ہے، اس کے خلاف آ کے کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی ایسا قدم اٹھا رہا ہے اور ایسا تاریخ میں آ کے ہمیں ثابت ہو رہا ہے، پھر آپ آگے کہیں گے نہیں ہمیں اس سے بھی دوستی ہے اور ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ رواداری ہے، یہ تو دونوں چیزیں آپس میں سیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پہ نا آپ ایک ایسے کردار کو جو 70 سال تک امیر المومنین السلام پر صبر لان کرتا ہے اور اس کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ ایسا ہوا کہ کوفہ کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ ایک امام جمعہ جو تھے انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا اور معاذ اللہ امیر المومنین السلام پر صبر لان نہ کی، جا رہے تھے تو راستے میں یاد آیا کہ جمعے کے خطبے میں تو بھول گیا ہوں، تو کہتے ہیں لوگوں کو واپس چلو اور نماز قضا کریں، اور دوسرا کہا کہ یہ جگہ جو ہے جہاں پہ مجھے یاد آیا ہے اس جگہ کی خریداری کرتے ہیں اور یہاں پہ کفارے کے طور پہ میں مسجد بناتا ہوں، اور اس کا نام مسجد ذکر رکھا، یعنی وہ مسجد معاذ اللہ جہاں پہ مجھے جو ہے وہ امیر المومنین اسلام پر جو ہے وہ سبولان جو ہے وہ کرنا میں یاد آیا ہے۔ تو اب ایسے کردار جو ہے، اب امت اسلامیہ سے سوال کریں کہ ایسے کردار جو ہے ان سے برات کرنا ضروری ہے یا نہیں، ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، خود مسلمان آ کے سوچیں اس کے اوپر، غور کریں اس کے بارے میں۔ یعنی تعجب ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو اگر کسی سے محبت ہے، عام دنیا کی بات کریے آپ، مثلا کسی سے آپ کا ایک رابطہ اچھا ہے، آپ کی محبت ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، آپ آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ پہلا آپ کا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ غصہ ہونے لگتے ہیں، پھر وہ آگے کہتا ہے کہ بھائی غلطی میری نہیں تھی، اس کی تھی، تب آپ سوچتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے خلاف کسی نے کوئی قدم اٹھایا تو آپ خود بخود جو ہے وہ منفعل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے۔ اور اگر ایک جو ہے نا سنت جو ہے وہ کی گئی ہے 70 سال تک، کسی کردار نے کر دی، کسی گروہ نے کر دی، اب 70 سال یہ کام کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ اس کو اجتہادی خطا یا کسی وجہ سے درگزر کا
کیا کہتے ہیں شامل کرتے ہیں, آپ یہ ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ اس کو خدا نے معاف کر دیا ہے. تو دیکھیں اتنا بڑا عظیم جرم جو ہے جس کی خدا نے بھی مذمت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی, من سب علی فقط سبانی. اب اس کو اگر آپ قابل معافی قرار دیتے ہیں تو اتنا تو صبر کریں. تو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں جو ہے ان کے دشمنوں سے برات کر رہے ہیں, آپ اس سے بھی درگزر کریں. جی وہ جو وہاں پہ آپ ظرفی دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھی دکھائیں. جزاکم اللہ. بہرحال براءت ایک طرح کا عمل ہو. جی تبرہ ضروری ہے, دین کی تعلیم ہے. اور تبرہ جیسے انسان کے جسم میں اللہ نے ایک امیون سسٹم رکھا ہے, اسی طرح تبرہ بھی امیون سسٹم ہے مملکت ایمان کے لیے, قلمرو روح کے لیے, دین کے لیے اور ملک فطرت کے لیے. کہ اگر آپ ایسے عناصر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے, اپنے وجود میں جگہ دیں گے, جو دشمنان خدا ہیں, دشمنان رسول آل رسول ہیں, تو ظاہر ہے کہ فطرت فاسد ہو جائے گی. آہستہ آہستہ پوری فطرت فاسد ہو جائے گی, ایمان خراب ہو جائے گا. تو جو چیز مفسد فطرت ہے, فطرت کو فاسد کرنے والی ہے, عقل کو فاسد کرنے والی ہے, روح کو نقصان پہنچانے والی ہے, ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے, ظاہر ہے کہ اس کو جگہ نہیں دینی ہے. بے شک. بس یہ جو جگہ نہیں دینی ہے نا, اسی کا نام تبرہ ہے. تبرہ, اسی کو تبرہ کہتے ہیں. شک. تو یہ عقل کا بھی تقاضا ہے, فطرت کا بھی تقاضا ہے, اور خود قرآن مجید نے براءت کی طرف مسلسل اشارہ کیا ہے. لیکن جب آپ عملی میدان میں اتریں گے, جی آپ دیکھیں, آپ کو پھر وہاں پہ وہی اتحاد کا خیال رکھنا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 27 میں آپ جا کے دیکھیں 34 سال 35 سال امام کس ماحول میں رہے, جو ظلم انہی نے برداشت کیے ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے. ایسا انسان جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جس نے اسیری کو جو ہے وہ اپنے وجود سے آ کے جو ہے وہ درک کیا ہے, اور اس طرح سے آ کے انہوں نے زندگی بسر کی ہے, رو رو کے زندگی بسر کی ہے, ایسا انسان صحیفہ سجادیہ میں آ کے دعا نمبر 27 میں آ کے مسلمانوں کے اتحاد کی بات کر رہا ہے, ان کے اتحاد کے لیے دعا کر رہا ہے, ان کے نزدیک ہونے کے لیے دعا کر رہا ہے. تو کیا نعوذ باللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلا صرف ایسا ہی مصلحتاً نہ کہ دعا کر دیے؟ نہیں, سکھانا چاہ رہے ہیں. حتیٰ وہ حکومت ظلم کے سپاہی جو بارڈر پر کھڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی حفاظت کر رہے تھے, ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے دعا کی ہے. جی کیوں؟ تاکہ بتائیں کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے. جی مسئلہ یہی ہو جاتا ہے, اور بہت اہم موضوع ہے, اور درخواست ہے ہمارے ناظرین سے کہ لفظ بلفظ اور جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں اس پر غور کریں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, باتوں کو سن کے سمجھ کے فیصلہ لیں, نہ یہ کہ پہلے سے ہم ایک فیصلہ لے لیں, ایک عقیدہ بنا لیں, اور اس کے بعد آگے باتوں کو سننا شروع کریں. یہ کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے. جی, ایک عقیدہ بنا کے سامنے والے کو سنتے تو اس کی ہر بات کو اپنے عقیدے کے اوپر تولنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو دیکھیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائشات کو آ کے دیکھیں, اور اس سے جو علماء نے آ کے نتیجہ لیا ہے, جنہیں نے آ کے اس فیلڈ میں کام کیا ہے. اب ہم نے اور آپ نے تو چند احادیثی صرف وقت ہو پاتا ہے اس کے اندر بیان کر پاتے ہیں, 2-4 آیتیں ہی بیان کر پاتے ہیں, 2-4 واقعہ بیان کر پاتے ہیں, لیکن نہیں, اس کے پیچھے پورا ایک مسلسل مفسدہ ہے. دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذیل میں آ کے جو علماء نے نتیجہ لیا ہے, ہم اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کریں. اور اتحاد بئی معنی جو ابھی تک بیان ہوا, اتحاد کا معنی وہ ایک صرف وقتی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ہماری جانب سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ابھی اس عرصے میں اگر آپ دیکھیں, معاصر دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے علماء نے پہل کی ہے اس حکم قرآن اور حکم روایت پر عمل کرنے کی, اور ادھر سے جو جواب دیا, جو برترین جواب دیا, وہ شیخ شلتوت نے جواب دیا. یعنی اس ندائے اتحاد جو آیت اللہ بروجردی وغیرہ نے بلند کی, اور اس کے بعد امام خمینی نے, یا سید جمال الدین اسد آبادی کا نام آتا ہے, یہ جو عالم اسلام کو منسجم اور متحد کرنے کی کوشش کی ہے, اور داعیان اتحاد جو ہے وہ ہمارے علماء ہیں. اس کا نتیجہ بھی دیکھا گیا ہے. ہاں, ادھر سے انہوں نے جواب دیا ہے, خود علامہ شریف الدین جن کی وہ المراجعات کا ذکر کیا آپ نے, خود ان کا کہنا ہے, وہ کون ہے, کلامی ہے, مناظرہ کیا ہے, کتاب لکھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف سیاست کی وجہ سے ہوا ہے, اتحاد بھی سیاست کے ذریعے ہوگا. یعنی سیاست عالم استکبار نے
آ کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسی سیاست کا سہارا لے کے عالم استکبار کا مقابلہ کریں. اور جمال الدین اسد آبادی وہ خود آ کے اس درد کو بیان کرتے ہیں، اپنے درد کو، جو ان کے سامنے منظر تھا، چونکہ بڑی کوششیں کی، کتنے سفر انہوں نے کیے ہیں اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے، فرقوں کو، علماء کو نزدیک کرنے کے لیے. وہ جو حالت دیکھ رہے تھے مختلف مملکت اسلامیہ کا دورہ کرنے کے بعد، ایک جملے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اتحادہم علی الاختلاف و اختلافہم علی الاتحاد واتحدوا علی اللہ یتحدوا. ان کا اتحاد اختلاف پہ ہے کہ بھائی جھگڑ کے رہنا ہے، اور اختلاف کس بات پہ؟ اتحاد پہ، ملنا نہیں ہے. اور انہوں نے اس بات پر اتحاد کر رکھا ہے کہ ہمیں متحد نہیں ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی، اگر کوئی آج کے حالات میں جی رہا ہے، آج کے زمانے کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود اس معنی میں اتحاد کا مخالف ہے، تو واقعی اس کی عقل پر، اس کی بصیرت پر، اس کی نظر پر شک ہونا چاہیے، اور بچکانا کافی بات ہوگی. کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہے وہ دشمن کا اہل کار بن جاتے ہیں، یعنی سمجھتے ہی ہیں کہ بہت دینی کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مذہبی کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے دفاع کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کا ہر عمل، ان کی ہر بات، ان کا ہر کمنٹ، ان کا ہر لائک کرنا کبھی کبھی مسئلے کو آ کے اور بگاڑتا چلا جاتا ہے. اگر آ کے صبر کر لیں، ایک کمنٹ کے اوپر یس نو کچھ نہیں بولیں، شاید بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں، جواب دینا ضروری ہے، لائک کرنا ضروری ہے، کچھ اور اس کے اوپر نان ایشوز کو ایشوز بنا لیا جاتا ہے، خامخواہ امت کو لڑایا جاتا ہے. صادق علیہ السلام آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل جوار میں بیٹھ کے ملحدین لوگ جو ہے، منکرین خدا جو ہے، داعیے، یہ سب سے دیکھیں اول الدین معرفت ہو، بے شک توحید پروردگار یہ پہلا سٹیپ ہے معرفت کا اور دین کا. توحید کے بغیر سب چیز ناقص ہے، اور سب سے برتر جو ہے وہ تمام دین کا مقصد جو ہے ذات پروردگار کی توحید ہے. اب توحید جیسا اہم مسئلہ جو ہے اس سے متعلق، یعنی خدا سے متعلق اور خدا کے نہ ہونے سے متعلق، جو ہے انکار خدا سے متعلق آ کے وہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں. لیکن امام علیہ السلام کسی جگہ غصے نہیں ہوئے. یہ کیسا تو سوال کر رہا ہے، تجھے حق نہیں ہے. امام علیہ السلام خدا کو یہ کہہ دیا. ہاں، امام علیہ السلام پورا اس کا سوال سنتے ہیں، سوال سن کے اس کے سوالوں کے اندر سے یا دیگر جو ان کے اپنا علم لدنی تھا، امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اور ان کو لاجواب کر دیا. حتیٰ کہ وہ ان میں سے بعض ہدایت یافتہ بھی ہو گئے اور بعض نہیں بھی ہوئے. وہ جو ہدایت یافتہ نہ ہوئے خدا کو تو نہیں مانا، لیکن امام صادق کے اخلاق کو مان گیا. جزاکم اللہ. یعنی اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ انسان کتنا با اخلاق ہے. اب آپ دیکھیں کبھی کبھی آ کے بہت ہی یعنی ظاہر میں بہت اچھی باتوں کو آ کے جو ہے وہ ٹول بنایا جاتا ہے، ذریعہ بنایا جاتا ہے اس مسئلے کو بگاڑنے کے لیے. جیسے ایک جملہ آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتحاد مسلمین کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے. ارے پہلے آپ کو اتحاد مومنین کی بات کرنا چاہیے. مومنین میں تو اتحاد ہو نہیں پا رہا، اور آپ جو ہے وہ کودے پڑے کہاں اتحاد مسلمین کے بارے میں. تو دیکھیں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اتحاد مسلمین کی بات کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی ہم نے اتحاد مومنین کی بات نہیں کی ہے. اتفاق سے پہلے ہم نے وہی بات کی ہے. اس بات تو شہید نفی مادہ تھوڑی کرے کہ بھائی ہم اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے دوسرا پلیٹ فارم چھوڑ دیا ہے. دوسری بات بلکہ وہ اوجب ہے، ہاں وہ اوجب ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومنین میں اس طرح کا اختلاف ہے کب اگر کہیں نہ کہیں پہ ہمارے نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ عزاداری کے صف میں آ کے دیکھیں، ہر فکر کا آدمی آپ کو عزاداری کے صف میں نظر آئے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک خطیب آتا ہے، اس کو بھی سننے جاتے ہیں، دوسرا خطیب آتا ہے، اس کو بھی سننے جاتے ہیں. اربعین میں آپ جا کے دیکھ لیجیے. ایسا نہیں ہے بس یہاں زبردستی آ کے اس کو، میرے خیال میں اس اختلاف کو زبردستی چھیڑا جا رہا ہے. آپ ہی کی بات سے ایک جملہ ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جس طرح سے بین المومنین مشترکات پر، کامن چیزوں پر ہم متحد ہو جاتے ہیں، اسی طرح بین المسلمین بھی جو ہمارے درمیان مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں اس پر متحد ہو جانا چاہیے. مالک اشتر کو امیر المومنین صاحب کا جو خط تھا، جی کہا کہ کچھ دین میں تیرے ساتھ ہیں اور کچھ جو جملہ معروف تمہارے بھائی ہیں، کچھ یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں، بالکل، اور کچھ یا تمہارے کچھ انسان ہونے کے ناطے غلط عقیدہ ان کا تم سے مختلف ہے. اور میثاق مدینہ جو آپ دیکھیں، جی اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمین کے علاوہ جو مدینے کے اندر یہود تھے، خود یہودیوں کے زیادہ فرقے تھے،
تین فرقے وہاں پہ موجود تھے، اور ان تینوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ ذکر کیا ہے، ان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے، قبائل کے حقوق کو تسلیم کیا ہے. جی، یعنی وہ پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، ہاں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے حقوق کو پورا کے بیان کیا. یعنی وہ چیز شاید آج اپنے اتنا ماڈرنزم ہونے کے بعد یورپ میں بھی نہیں، جو میثاق مدینہ میں ہے، پیغمبر اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے، یعنی اس مدینہ کے اندر افراد جو ہے دوسرے قبائل کے اندر جو مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہود میں سے، مشرکین میں سے، اگر کوئی ان کی پناہ لے لے گا تو اس کی پناہ کو تسلیم کیا جائے گا. تسلیم کیا جائے گا. آپ دیکھیں، آپ ہی کی بات سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 13 سال سے ظلم ہو رہا تھا کفار مکہ کے ذریعے سے، مختلف جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے اوپر ظلم کرنا، شیب ابی طالب کا واقعہ، سختیاں، کیسی کیسی سختیاں، گرم پتھروں کے اوپر آ کے لٹا دینا. لیکن پیغمبر نے ہجرت نہیں کی. کب تک؟ جب تک یہ نہیں دیکھ لیا کہ مدینے میں آ کے ایک اتحاد اوس و خزرج میں قائم کر دوں گا. یہ شروعاتی یہیں سے ہو رہی ہے. جیسے حضرت نے کہا کہ ہاں یہاں جو ہے وہ زمین ہموار ہے، یہاں پہ آ کے کام کیا جا سکتا ہے. وہ کسی دوسرے شہر کیوں نہیں گئے پیغمبر؟ بھائی چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ مکے کو چھوڑنا تھا، مکے میں اذیت ہو رہی تھی، تو کیا پورے جزیرۃ العرب میں ایک مدینہ ہی تھا؟ دوسرے شہر بھی تو کہیں جا سکتے تھے. لیکن کیوں آپ نے اس کو چنا؟ کیونکہ دیکھا کہ وہاں پر ایک اتحاد کی فضا قائم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے، لطف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ جن کے ایام ولادت چل رہے ہیں شامل حال ہو مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا. دوبارہ آپ کی بات سے ایک جملہ، بسم اللہ. اور وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معاشرے میں جہاں اختلاف ہو، وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جب تک کہ وہ اختلاف حل نہیں ہو جاتا. تو ایسے معاشرے میں جہاں اتحاد کی فضا نہ ہو، اختلاف ہو، پیغمبر کے جانشین امام زمانہ کیسے آ سکتے ہیں جب تک کہ اختلافات کو حل نہ کر لیا جائے؟ تو اتحاد ضروری ہے، اتحاد بین المسلمین بھی اور بین المومنین بھی. جو آپ نے کہا نا کہ یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اتحاد بین المومنین، تو کیا نہیں، اتحاد بین المسلمین. ایسے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو اتحاد بین مومنین کی فکر نہیں ہے، اتحاد بین المسلمین. حتیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتحاد بین المومنین کو نقصان پہنچاتے ہیں مگر اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. خوب ان کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. جس طرح سے جو آیتیں، چاہے آیہ اعتصام ہو واعتصموا بحبل اللہ، چاہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ہو، یا جو روایات اتحاد پر زور دیتی ہیں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کہتی ہیں، تو مومنین تو سب سے پہلے مسلمان ہیں. بے شک. تو وہ سارے آیات کے سب سے پہلے مخاطبین تو مومنین ہیں. تو اتحاد بین المومنین تو انہی سے ثابت ہوتا ہے. وہ معروف واقعہ امام صادق علیہ السلام کا، کہ میں ابھی پورا ذکر نہیں کرتا، کہ امام صادق علیہ السلام رات کی تاریکی میں جا کے خدمت کرتے تھے. ایک دن ان کے صحابی بھی ساتھ چلے، تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جہاں پہ آپ نے یہ لوگوں کی مدد کی ہے، کیا آپ کے یہ چاہنے والے تھے؟ امام علیہ السلام نے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت جملہ کہا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میرے چاہنے والے ہوتے تو میں گھر کا نمک بھی ان کے ساتھ تقسیم کرتا. اور اسی طرح حقوق مومنین کے جو ابواب ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اس میں اتنا حق ذکر ہوا ہے کہ ایک مومن آ کے دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکال لے تو اس مومن کی پیشانی پہ سلوٹ نہ آئے، کیونکہ دونوں مومن ہیں. وہ بھی ایسے نہیں کرے گا پوری رقم اٹھائے گا، اور یہ بھی کیوں پتا ہے کہ بغیر ضرورت کے ہاتھ نہیں لگائے گا. ضرورت، اس کو ضرورت ہے تو اس نے ہاتھ میں، اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس موجود ہے، بالکل دونوں ایمانی بھائی ہیں، اور اس کا خدا پہ توکل. مجھے بات ہے پروردگار دے گا، میں نے اپنے مومن بھائی کی مدد کی ہے. بے شک. اور مجھے بھی یہ نعمت کس نے دی ہے؟ خداوند متعال. واقعا اگر معاشرہ اس سطح کے اوپر آ جائے تو آپ سوچئے یہی تعلیمات اہل بیت، یہی تعلیمات اہل بیت، اور دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت دونوں. ہے. جی یہ جو مثلا اتحاد کے سلسلے میں جو مسکنسیپشنس ہیں معاشرے کے اندر، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ادھر سے جو اتحاد کی جیسی بات کی جاتی، ہم کیسے اتحاد کر لیں. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ شوشہ چھوڑتے ہیں، ایک شوشہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے اتحاد کر لیں جو قاتلین اہل بیت ہیں، قاتلان حضرت زہرا ہیں، قاتلان اہل بیت ہیں. اب یہاں پر ان قاتلوں کے ساتھ اتحاد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو موجودہ دور میں مسلمان ہیں جن کے ساتھ تم جی رہے ہو، ان سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. ان کے ساتھ آپ کو مل جل کے رہنا ہے. اور یہ خود مسلمان بھی اگر اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ وہ قاتلان اہل بیت ہیں، تو یہ خود برات ان سے کرے گا. لیکن جب تک اس کے لیے واضح نہیں ہے، اتحاد کی بات ہے، انضمام کی نہیں. ہاں، انضمام کی بات نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی جب تک کہ ہم بیٹھیں گے نہیں آپ بتائیں گے کیسے. جی دیکھیے دشمن یہی چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس دن یہ لوگ قریب ہو گئے
تو پھر کیا ہوگا؟ افکار منتقل ہوں گے، ہم ان کو بتائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، حقائق روشن ہوں گے، بات آگے بڑھے گی، مسائل حل ہوں گے، ایک دوسرے سے دل قریب ہوگا. شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. جی اور امام صادق السلام کی جو شہادت ہے 148 ہجری میں. آپ دیکھیں کہ 61 ہجری کے بعد 148 ہجری تک آ کے اب 4000 لوگ جو ہیں وہ فقط شاگرد ہیں. احسنت. یہ 4000 لوگ شاگرد کیسے آئے؟ کیسے آگے؟ یہ امام زین العابدین اور امام باقر اسلام کی سیرت تھی. جزاک اور یہ جو افراد ہیں یہ اسی معاشرے سے نکلے ہیں. جی. یہ کہ باہر سے نہیں آئے، دوسرے ممالک سے آئے ہیں. اور یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ سب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتے ہوں. جبکہ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مظلومیت ملاحظہ فرمائی جو اس روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ارتد الناس بعد الحسین علیہ السلام الا ثلاثہ، 3 لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں مرتد ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کر بیٹھے تھے، رسالت کا انکار نہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر گئے تھے. کتنے؟ 3 کے علاوہ. اب یہ 3 دیکھیں اور پھر وہاں پر امام صادق کے 4000 کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. اس مظلومیت سے جو نکالا یہ فاصلہ ایسا ہی تھا، اسی معاشرے سے، اسی مدارات کے ذریعے، اسی محبت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کیا یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہمیں دعوت نہیں دیتی کہ ہم بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں؟ بالکل ایسا ہی. اب آپ آ کے اعتراض کرنے لگیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ کیوں تبرہ کی بات کر رہے ہیں، آپ آ کے جو کیوں اتحاد کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، ہمیں انہی باتوں کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے. اگر ہم گفتگو نہیں کریں گے، آ کے ہر چیز کے اوپر آ کے پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کیسے ان باتوں کو منتقل کر پائیں گے؟ کیا پلیٹ فارم ہے آج دنیا کے پاس؟ کون سا پلیٹ فارم ہے باتوں کو بیان کرنے کا؟ بھائی یا کتاب ہے، یا آ کے آپ بیٹھیے جو ہے کانفرنس میں، یا آ کے بیٹھ کے مناظرہ کریے، یا آپ کے پاس جو ہے وہ میڈیا ہے. آج تو دنیا ڈائلاگ کی زندگی ہے. جی گفتگو، باب گفتگو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. کبھی بند باب گفتگو بند ہو گیا تو مسائل رہ جائیں گے، کبھی حل نہیں ہو سکتے. نہیں، اس میں پھر جب پردے پڑتے ہیں نا تو معاملہ اور الجھ جاتا ہے. معاملہ اور الجھ جاتا ہے، نہیں سلجھ پاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. میرا ایک شعر ہے، آؤ مل کر کرے جہاں آباد، ماشاءاللہ، آؤ مل کر کریں جہاں آباد، دوریاں بڑھاتی ہیں. سبحان اللہ. اگر دور رہیں گے ہم تو اور زیادہ مس کنسیپشنز پھیلیں گے، غلط تصورات ایک دوسرے کے سلسلے میں آئیں گے اور دوریاں، دشمنی بڑھتی چلی جائے گی. سمجھنے کے لیے آپ کو آج دیکھیں دنیا کتنا خرچہ کرتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، ہندوستان کے تو مختلف حصوں میں جاتے ہیں. کیوں؟ جا کے ایک مذہب کے بارے میں جانیں. ان کے ساتھ وہ جا کے ویسے ہی رہتے ہیں، ویسے ہی لباس پہننا شروع کرتے ہیں، ان کا کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. بھائی تم کیوں اپنے اوپر اتنی مصیبت جو ہے برداشت کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے ان کو سمجھنا ہے. عجیب بات ہے، مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے. اکثر اوقات ہوتا بھی ایسے. یہ آپ اپنی نجی زندگی میں بھی دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے کو چہرہ دیکھ کے، ان کے کچھ اعمال کو دیکھ کے ہم ان کے سلسلے میں ایک تصور بنا لیتے ہیں. سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جی، ایک تصور بنا لیتے ہیں، یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ویسا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس سے بالکل ملاقات ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی غلط تصورات تھے، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے کہ میں تو آپ کو ایسا سمجھتا تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ جب دوریاں ختم ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. پتہ چلا اتنی بھی دوریاں نہیں تھیں، مسائل قابل حل تھے اور قابل گفتگو تھے. آپ دیکھیں تیونس کے عالم دین تجانی سماوی بہت معروف شخصیت ہے. بے شک. اب ان کا استبصار جو تھا یہ کیسے ہوا؟ ایک عراقی شیعہ کے اخلاق سے. جزاکم اللہ. جو ان کا ہم سفر تھا، اگر اس کا رفتار، اگر تجانی کا سلوک جو آپ پڑھیں اس کی داستان وہ بڑی سخت تھی، لیکن اس نے تحمل کیا آغا تجانی کی باتوں کو. تحمل کرنے کے بعد بردباری سے اس کا جواب دیا حسن سلوک کے ساتھ. آج اس ایک شخص کے اخلاق کو آپ دیکھیں کہ اس کے ایک شخص کے اخلاق نے اتنا اثر کیا ہے کہ آج اس شخص کا نام نہیں ہے، لیکن اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ موجود. یعنی پتہ ہے اس کا عمل خدا کے لیے تھا، جی، اور اس کا اثر ان کی جو کتابیں آج دیکھیے دنیا یقیناً وہ مومن اس میں شریک ہے. بے شک بے شک ان کے ہر عمل میں شریک ہے. جی بھائی روایت بھی ہے تو کہ کوئی اگر اچھی سنت کی آگے بنیاد ڈالتا ہے تو جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا ہے اس کے اندر وہ شریک ہے. ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ ناقص رہ گئی تھی کہ دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اتحاد کے سلسلے میں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اتحاد کا نام سن کے چڑھ جاتے ہیں، جی کہتے ہیں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی صاحب یہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عقائد جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اپنے عقائد نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم سماج میں رہنا سیکھ رہے ہیں. ذرہ برابر پیچھے ایک ادھر سمجھایا جائے. دوسری طرف ان لوگوں کو
جو اسی اتحاد کے سلسلے میں یہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اتحاد کے اتنے بڑے حامی نظر آتے ہیں کہ خود منادیان اتحاد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم. ہاں، دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم. وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر تاریخی حقائق کو بھی بھول جاؤ، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، اپنے بچوں کو بھی نہ بتاؤ، کچھ نہ بتاؤ، تاریخی حقائق کو چھپا لو، ایسی چیزوں کو نہ پڑھو. ایسی چیزوں کو نہ پڑھو. دیکھیے ہم نے ابھی گفتگو کی کہ یہ دو چیزیں آپ جب تک الگ الگ کر کے نہیں دیکھیں گے آپ کو اتحاد سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، نظریہ اتحاد سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک ہے علمی میدان، بار بار اس کی تکرار کرنی چاہیے. ایک ہے علمی میدان، علمی حقائق جن کے سلسلے میں گفتگو ہونی ہے، وہ کہاں ہوگی؟ علمی ماحول میں گفتگو ہوگی. اور ایک ہے معاشرے میں جو آپ 24 گھنٹے جی رہے ہیں، وہ کیسے جینا ہے، وہ اتحاد کے ساتھ جینا ہے. ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں معاشرے میں جی رہے ہیں تو یہاں کے مسائل یورپ میں جا کے کیسے رہتے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ. کیسے رہتے ہیں؟ بالکل نہیں، آپ دیکھیں یہی افراد جن کو تجارت کرنا ہوتی تب کیسے رہتے. آگا ایک میں نے چھوٹی سی داستان لکھی تھی، کاش میں لکھ کے لایا ہوتا تو اس کو سمجھاتا، اس کو بتاتا. شاید آپ لوگ جب بات کریں گے میں نکال لوں گا اس کو، لیکن چلیں بتا دیتا ہوں ایسے ہی. وہ میں نے ایک بہت ہی چند لائن کی ایک کہانی لکھی تھی. وہ یوں تھا کہ ایک شخص ہے جو علل اعلان جو ہے آ کے مقدسات کی توہین کرتا ہے دوسروں کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک آفس میں کام کرتا ہے جس کا مالک جو ہے وہ اس فرقے کا ہے جس کی یہ توہین کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس فرقے کا مالک ہے جس کی یہ توہین کرتا ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کھلے عام سامنے والے فرقے کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کے مقدسات کی توہین کرنی چاہیے. ارے ڈرنا کیا، اس راہ میں مر جاؤ. یہ اس نظریے کا حامل ہے. وہاں اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ فرقے واریت نہ پھیلاؤ، اس سے جنگ و جدال ہوتا ہے، دشمنیاں پھیلتی ہیں، امریکہ اسرائیل فائدہ اٹھاتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، ظالم طاقتیں دشمن جو ہیں مسلمانوں کے وہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، ماحول خراب نہ کیا کرو. اس نے کہا نہیں اس راہ میں تو مر مٹیں تو کوئی. اس نے کہا کہ آج نہیں تمہیں ایک دن بتاؤں گا. اس نے اپنے دل میں سوچا، اور وہ دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے. ایک دن اس نے اٹھایا، چلو تم سے کام ہے، لے کے اس کو آیا کہاں؟ باس کے آفس میں، جو کہ اس فرقے کا تھا جس کی یہ توہین کرتا تھا. کہا کہ چلو بسم اللہ، تم علانیہ طور پر اس فرقے کی توہین کرنا چاہ رہے ہو، بسم اللہ توہین کرو. تو اس نے کہا ارے پاگل ہو گیا، میری جاب چلی جائے گی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. کہا اچھا میاں، جب تمہارے اپنی ذات پہ بات آئی تب تو تم پیچھے ہٹ گئے. اور وہاں پر خون خرابہ ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مرد قتل کیے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں اس فرقہ واریت کی بنیاد پر. تمہیں وہاں سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ہی اپنے اوپر بات آئی تمہیں ساری بات 1 منٹ میں سمجھ میں آ گئی. جی وہی ہوتا تو یہ دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے بے شک کہ اتحاد کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اور جب تک انسان بات کو نہ سمجھے، نہ کسی چیز کی اسے حمایت کرنی چاہیے، نہ مخالفت کرنی چاہیے. آپ سمجھیے اس بات کو، اس نظریے کو سمجھیے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو، اب اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے عقائد سے سمجھوتا کر لیں، لہٰذا اپنے بچوں کو بھی ان تاریخی حقائق سے ہم آگاہ کریں گے، ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایک فرع موجود ہے جسے تولہ کہتے ہیں، اور ایک جسے تبرہ کہتے ہیں. تولہ کن افراد سے کرنی ہے اور تبرہ کن افراد سے کرنی ہے. ان کو تاریخی حقائق بھی بتائیں گے. بالکل اتحاد اور وحدت کے مقولے کا اور نظریے کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے آئندہ نسل تک منتقل نہ کریں، یا اس سے آپ درگزر کریں یا آپ اس سے پیچھے ہٹیں. خیر گفتگو کا میں ایک خلاصہ کرتا ہوں، پھر اگر کوئی بات رہ جائے گی تو جی تکمیل فرمائیں گے. کہ دیکھیں اصل یہ ہے کہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے، باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ جب علماء کسی بات کو کہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی مزاج کو ان باتوں کے اعتبار سے ڈھالنا ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اور بقول قرآن کے صبر سے کام لینا ہے. اور جو حقائق ہیں اس کو بھی اپنے مقام کے اوپر، اپنی جگہ کے اوپر، اپنے طریقے سے آ کے بیان کرنا ہے، اور اپنی نسل میں بھی اس کو منتقل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جن عقیدوں کو آ کے مان کے بیٹھے ہیں، نہ ہم نے کوئی آگے سکہ اچھالا ہے کہ یہ آ گیا تو ہم نے یہ عقیدہ مان لیا، نہ ہم نے جو آ کے کوئی قرآن نکالا ہے، نہ کوئی استخارہ دیکھ کے عقیدہ بنایا. نہیں، ہمارے عقائد مستحکم بنیادوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، قرآن و احادیث اور عقلی براہین کے اوپر ہیں، لہٰذا ہم اس کو مانتے ہیں. کسی کو بھی اختلاف ہے، آئے بیٹھے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہی طریقہ ہوگا جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اسی طریقے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کبھی بھی آ کے آپ کہیں کہ تبرہ اور آ کے اتحاد، ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے
قطعاً ایسا نہیں ہے. دونوں کو لے کے ہمیں ساتھ میں چلنا ہے. دونوں ہمارے مذہب کی ضرورت ہے, دونوں ہمارے دین کا تقاضا ہے, اور ہمیں آ کے سیکھنا ہے, اپنی بھی تربیت کرنا ہے, اپنی نسل کی بھی تربیت کرنا ہے, اپنے معاشرے کی بھی تربیت کرنا ہے کہ کیسے ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ پروردگار بھی مدد کرے گا. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمارا مکتب جس نام سے مشہور ہے مکتب جعفری, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ایام ولادت ہیں, انشاءاللہ مدد فرمائیں گے کہ ہماری جو گفتگو ہے انشاءاللہ مفید واقع ہو, اور وہ باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام تک کے پہنچے. البتہ ہم سے مراد دین ہے, یعنی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بات کو پہنچا رہے, ہم لوگ کا کام بھی ویسے ہی ہے. کوشش یہی رہتی ہے کہ جو دین نے باتیں کہی ہیں اسے آئیں آپ کی سمجھنے والی زبان میں آپ تک منتقل کریں, تاکہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنی تربیت کر سکیں. وہ کام کریں ہم کہ جو دین اور اہل بیت اور قرآن ہم سے چاہتے ہیں. اپنی جذبات کو آگے نہ بڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہوگی, پھر آپس میں اختلاف ہوگا, معاشرہ جو ہے وہ بے نظمی کا شکار ہوگا, اور دوبارہ میں کہوں گا دشمن فائدہ اٹھائے گا. سمجھداری یہ ہے کہ ہم سیکھیں کیسے قدم اٹھا کے ہمیں دشمن کو ہرانا ہے, نہ کہ اپنی صفوں کو آ کے کمزور کرنا ہے. انشاءاللہ ظاہر ہے کہ اتحاد و ہمدلی کی فضا جو ہے اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی, اس وقت تک ہموار نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود دونوں طرف کے علماء, فریقین کے علماء, فریقین کی سماجی, دینی, سیاسی شخصیات جب تک وہ کوشاں نہیں ہوں گی اس راہ میں, تب تک یہ فضا ہموار نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ علماء آ کر اس اپنے فرقے کے پیروکاروں کو یہ سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے سلسلے میں جو تہمتوں کا بازار گرم ہے, جو غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں, کہ مثلا شیعوں سے غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں, ایک فہرست ہے. اہل سنت سے غلط باتیں اگر منسوب کی جا رہی ہیں تو بتائیں کہ نہیں بھائی, اہل سنت ایسے نہیں ہے. مثلا ہم شیعہ یہ بتائیں کہ اہل سنت کے تمام فرقے ناصبی نہیں ہیں, دشمنان اہل بیت نہیں ہیں, محب اہل بیت ہیں. اہل سنت اہل بیت کو چاہتے ہیں. ادھر سے اہل سنت آ کر اپنے پیروکاروں کو, علماء اہل سنت آ کے اپنے پیروکاروں کو یہ بتائیں کہ یہ شیعہ اور غالی, ان دونوں میں فرق ہے. غالی الگ ہوتے ہیں, غلو کرنے والے الگ ہوتے ہیں, جن پر خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جن کو دور کیا ہے خود سے, لعنتیں کی ہیں ان کے اوپر, روایات موجود ہیں. یہ شیعہ ایسے نہیں ہیں. یا جو تہمتیں تم شیعوں پہ لگاتے ہو, ہزار طریقے کی غلط, 40 پارے کا قرآن اور شام غریباں کے مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی اور تہمتیں اور افطرا, ان کو آپ ہٹائیے. دوسری بات یہ کہ دونوں فرقوں کے سربراہ علماء اس بات پر بہت زیادہ غور کریں کہ کسی ایک شخص کی نظر کو پورے فرقے پہ حمل نہ کیا جائے. بے شک بے شک. یہ ایسی باتیں ہیں جن کے ذریعے اتحاد کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. کسی پلیٹ فارم سے, کسی ممبر سے, کہیں سے آ کے ایک بات بیان کر دی گئی اور آپ نے اس کو پورے تشیع پہ, اچھا تو اگر ایسا ہے تو جو اچھی باتیں بیان ہوتی ہیں آپ اس کو بھی منسوب کریے. جی بھائی ایک ہی طرف سے آپ کیوں لے لیتے؟ تو تہمتوں سے, غلط تصورات سے, کسی ایک نظریے کو سارے فرقے پر حمل کرنے سے, ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اور ادھر سے بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافات نہیں ہیں, یقیناً اختلافات ہیں. ہم اپنے عقیدے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور آپ کا بھی ظاہراً دعویٰ یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس اتحاد کی خاطر. عقیدے سے پیچھے کب ہٹ سکتے ہیں؟ نحن ابناء الدلیل. دلیل آپ لے کے آئیے, اپنی دلیل پیش کیجئے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے, ہمارا عقیدہ صحیح ہے. سارے فرقے بیٹھیں, علمی ماحول میں گفتگو کریں, اور ان اختلافات کو جو علمی اختلافات ہیں, تاریخی اختلافات ہیں, یا حتی فقہی اختلافات ہیں, کلامی اختلافات ہیں, ان کو علمی دلائل اور براہین سے حل کریں. معاشرے میں امت کو جینے دیں. علماء سے گزارش ہے کہ امت کو پیار محبت سے جینے دیں, ان میں ٹکراؤ اور تضاد پیدا نہ کریں انشاءاللہ. آخر میں پیام جو ہے ہمارے اس گفتگو کا نچوڑ وہ یہی ہے کہ تبرہ جو ہے وہ گالی گلوچ نہیں, حقائق کا چھپانا بھی نہیں, اور نقطہ افتراق بھی نہیں, باعث تفریق بھی نہیں, بلکہ تبری براعت جو ہے وہ اللہ کے دشمنان سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ہے, کردار میں بھی,
اور عقیدے میں بھی. عقیدے میں بھی. اور ان کا جو کردار تھا اس کو جو تاریخی حقائق ہے اس سے کے تناظر میں بیان کرنا ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ تاریخ نے بیان کیا ہے کتب میں موجود ہے, ہمارے پاس کوئی سینہ بسینہ تو نہیں آیا. جو کچھ کتب میں موجود ہے ان حقائق کو بیان کرنا کہ یہ حقیقت ہے. اب منوانا ہمارا کام نہیں ہے, بیان کرنا ہمارا کام ہے. وما علینا الا البلاغ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرہ. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو مفید واقع ہو. انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو مرضی ہے انشاءاللہ ہمیں شامل حال ہو, اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ معاشرے میں فضا کو, اتحاد کی فضا کو ہموار کر کے انشاءاللہ جلد از جلد وہ موقع آئے کہ امام کے ظہور کو دیکھیں, اور انشاءاللہ ان کے انصار میں ہمارا اور آپ تمام حضرات کا نام شامل ہو سکے. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک وآخر دعوانا الفرج. ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.